دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ گائز بات کریں گے آج بہت اہم موضوع پہ، بالخصوص کراچی کی پولیٹکس کے حوالے سے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ آج کل کراچی میں بہت گرما گرمی چل رہی ہے سیاست میں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو ہے وہ کافی شعلہ بیانی چل رہی ہے، اسمبلیوں کے اندر، اسمبلیوں کے باہر بھی۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس کی کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی صوبہ نہیں بن سکتا، سندھ کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ بات سندھ اسمبلی کے اندر چلی تو اس کے بعد جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے کچھ ارکان کھڑے ہوئے، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ قائد حزب اختلاف میں ان کا نام بھول گیا، شاید علی خورشیدی نام ہے شاید ایم کیو ایم کے، انہوں نے وہ کھڑے ہوئے۔ تو ان کے علی خورشیدی اور مراد علی شاہ صاحب کی آپس میں کافی جو ہے نا لڑائی چلی، تلخ کلامی چلی سندھ اسمبلی کے اندر۔ تو اس لڑائی کے دوران جو ہے مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ تم ایک بار کہو کہ جو ہے سندھ جو ہے تمہاری دھرتی ماں ہے۔ تو اس کے جواب میں علی خورشیدی نے کہا کہ پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے، یعنی کہ پورا پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے، صرف سندھ نہیں ہے۔ تو یہ گھیما گھیمی آپس میں چلتی رہی۔ تو اس میں سے پھر ایک ارکان نے جو ہے وہ اٹھ کر ایک ہسٹری بتانا شروع کر دی سندھ اسمبلی کے اندر ہی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے کہا کہ سندھ کی تاریخ 5000 سال پرانی تاریخ ہے اور اس کو کبھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کراچی کبھی صوبہ نہیں بن سکتا۔ جب یہ بات چلی تو ایم کیو ایم پاکستان کے ایک کہ جو ہے وہ ایک ایم پی ان کا نام بول کے وہ اٹھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ سارا میری تاریخ بھی سن لو۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کبھی بھی سندھ کا حصہ کبھی رہا ہی نہیں ہے، یہ تو قائمہ پاکستان کے بعد جو ہے کراچی سندھ کے اندر آیا، اس سے پہلے کراچی ممبئی کے ساتھ تھا۔ مہاراشٹرا ایک جو ہے وہ ایک جو ہے صوبہ ہے انڈیا کا، اس کے ساتھ کراچی تھا، تو سندھ کے ساتھ تو کبھی تھا نہیں۔ یہ تو پاکستان جب بنا اس کے بعد کراچی سندھ کے اندر آ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ آ تو گیا نا، سندھ کا تو صوبہ حصہ ہی ہے کراچی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ آج کل بڑی گھیما گھیمی چل رہی ہے۔ اب ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے وہ جو ہے صوبہ بنانے کے لیے تحریک شروع کر دی اور کراچی بچاؤ کی تحریک شروع کر دی۔ لیکن میں ایک بات کہوں کہ تقریباً 8 سال تو ہو گیا ہے، بلکہ 10 سال ہو گئے ایم کیو ایم پاکستان وجود میں آئی۔ اس سے پہلے تو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی ایک ایم کیو ایم تھی، آپ کو معلوم ہے۔ ابھی تک ایم کیو ایم نے کراچی میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کراچی کا حال دیکھ لیں۔ لیکن جب ان کے اوپر اپنی آتی ہے تو یہ پھر جو ہے وہ رفائنیت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قوم پرستی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے کا رجحان جو ہے ہماری طرف ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کا بھی یہ حال ہے، ان کے اوپر بھی جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو وہ بھی لسانیت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی دونوں کا حال ہے، جس طرح ابھی چل رہا ہے دونوں کا آپس میں۔ اب کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے وہ جو ہے کانفرنس جماعت کے ایک رہنما ہیں قادر مکسی، انہوں نے آڑے ہاتھوں جو ہے کامران ٹیسوری کو لے لیا کہ کامران ٹیسوری کو گورنر بنایا ہے اور تو لسانیت کی بات کرتا ہے۔ اسی کے جواب میں کامران ٹیسوری صاحب نے جو ہے پرسوں کی بات ہے افطار ٹائم میں جو ہے وہ قادر مکسی کو کہا کہ قادر مکسی کی تو اپنی گھر والے نہیں سنتے، اس کا بٹن کسی نے دبا دیا تبھی وہ اس طرح بول رہا ہے۔ یہ گھیما گھیمی چل رہی ہے آپس میں سندھ کے شہریوں کا۔ ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی وہ بھی سندھ کے شہری ہیں، ایم کیو ایم والے وہ بھی سندھ کے شہری ہیں، دونوں کے آپس میں لڑائیاں چل رہی ہے۔ ماجرا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک جو ہے یہ الیکشن کے دوران کے قریب جو ہے یہ باتیں کیوں شروع ہو جاتی ہیں آپس میں۔ سب کو معلوم ہے کہ بلدیاتی الیکشن سر پر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم سے جو ہے عوام کافی ناراض ہے، کیونکہ اب وہ پہلی والی بات نہیں جو کسی زمانے میں تھی ایم کیو ایم کی، اب وہ پہلی والی بات نہیں ہے۔ لوگ جو ہے کافی شکایتیں لے کے ایم کیو ایم پاکستان کے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ شہر میں کیا کر رہے ہیں، کراچی کا انفراسٹرکچر خراب ہے، کراچی کے ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں۔ جس طرح مرتضیٰ وہاب صاحب کو عوام نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا، اسی طرح جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کو بھی عوام نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ تو دونوں کا یہی حال ہے گائز، دونوں کی آپس میں بحث چل رہی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو ہم تو یہی بولیں گے، آپ کچھ بھی کہو کچھ بھی کرو، ملک پاکستان کی حفاظت کرو بس۔ اللہ حافظ۔